he has to copy someone, he has to copy someone, اور اس کے ویلیو جو ہے نا وہ ویلیو سسٹم اس کا میٹیریلزم ہے, پیسہ ہے, کنزیومرزم ہے, اور جو بھی میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے, جو میڈیا میں وہ کہیں سے جو ہے نا وہ لے لے گا. اور دیکھیں اسلامک جو ویلیوز ہیں اس کو پھر بالکل دھجیاں. یار یہ دیکھیں میں نا ایک دو ڈراموں کا ذکر کرتا ہوں یہاں پہ جو میڈیا میں بڑے ان ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. ایک ہے خدا اور محبت, ٹھیک ہے, اس کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے کہ دے ہیو پورٹریڈ ہراسمنٹ ایز لو, ٹھیک ہے, when the girl says no from the very first day but the guy keeps following her, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ نے ایک ڈرامائی شکل دی ہوئی ہے اور لوگ بھی بڑا سسپینس میں تھرل میں سب کچھ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. یہ ڈرامہ نمبر 1 ہے. دوسرا ڈرامہ ہے عشق ہے, ٹھیک ہے. اس ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے کہ دا گائے abducted the girl on her wedding day, kept her hostage to forcefully marry her, and they have romanticized all this. دیکھو صحیح یہ ڈراماز میں دکھایا جا رہا ہے, اور یہ گھر میں یہ ڈرامہ لڑکوں کو کس چیز کرنے کے لیے انکریج کر رہے ہیں, اور پھر لڑکوں کو ابڈیکیٹ کریں کہ لڑکی نہ کری تو لگا رہے بھائی, لگا رہا ہے. ہراسمنٹ بھی ٹھیک ہے, یہ سب تو نے ہمت نہیں ہارنی ہے, تو نے پیچھے نہیں چھوڑنا, تجھے ایک دن مل کے رہے گی تو کرتا رہے گا. تو اس چیز کو سٹاپ نہیں کیا جا رہا, ٹھیک ہے. اور لیکن جب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں لوگ فالو کر رہے ہیں اس پہ واویلا کیا جا رہا ہے. عمران خان صحیح تو کہتا ہے, اور عمران خان بیچارے کو اتنا رگڑا کہ اس نے پھر نا ہی واز اپولوجیٹک, اس طرح سے اسے پھر سمجھانا پڑا, اور اس نے کہا کہ میری بہت اسٹیٹمنٹ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے, جان بوجھ کے لیا گیا, جان بوجھ کے نا اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے. وہ بیچارہ جو ہے, مجھے سوری بیچارہ کہنا پڑا ہے, لیکن he had to explain this. یار میری قوم کتنی apparently naive ہے یار, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اور ورڈ جو نا وکٹم بلیمنگ ریپ اپولوجسٹ, یار اللہ, اس طرح کے ورڈ یوز کر کے. ٹرمینالوجی از گیم ہے شیخ, اٹس دی بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز, اور جو جس کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے. اور دیکھیں جب انسان میں آئیڈینٹی کرائسس ہے نا, پھر اس میں کانفیڈنس کوئی نہیں ہے. اچھا کانفیڈنس کیا ہے کہ میں کانفیڈنٹ فیل کروں چاہے میرے پاس جیب میں میرے کچھ بھی نہیں ہے. Can a boy right now in 21st century feel confident when he has nothing in his pocket? No. میں کانفیڈنٹ فیل کروں میں جب اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا بٹن والا موبائل نکالوں 3310. صحیح بات ہے. ہم کیا کوئی آج کا لڑکا کر سکتا ہے کہ جیب سے اس کو شرمندگی نہ ہو؟ نہیں. آئی فون جو ہے ہماری لائف میں ہمارا باڈی پارٹ بن گیا ہے, ایز اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جسم میں آئی فون لگانا بھول گئے تھے, اور ہم نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, اور وی کی ناٹ لیو وداؤٹ اٹ. یعنی یہ ہوتا ہے کہ سیلف اسٹیم لو ہونا اور سیلف ایفیکیسی اتنی لو ہو جانا کہ انسان کا اپنا سیلف اسٹیم صرف پیسے پہ ڈیپینڈ ہے. کہ اگر میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اگر میرے پاس اچھا موبائل ہے تو میں کانفیڈنٹ فیل کر رہا ہوں, اچھی گاڑی ہے تو میں کانفیڈنٹ فیل کر رہا ہوں, لیکن اگر نہیں ہے میں کانفیڈنٹ نہیں فیل کر رہا. یہی حال ہم نے پھر دین کے ساتھ کیا نا. ہمارا جو اپولوجیٹک بیہیویئر آیا وہ اسی طرح سے تو آیا کہ ہم نے ساری زندگی دین کو نہیں پڑھا, ہمیں نہیں پتا دین کی آئیڈینٹی کیا ہے, یو نو, ہم آئیڈینٹی کہیں اور سے لینا چاہ رہے ہیں. تو اسی لیے یہ جو ہوتا ہے نا کہ اپولوجیٹک مسلم, یہ وہی تو ہیں جو اگر آپ کی داڑھی ہے یا آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہیں تو آپ کسی پارٹی میں جاتے ہوئے تھوڑا سا کہو گے یار اب میں کیسے یہاں پہ سانس لوں گا. حالانکہ صحابہ نے نا اللہ کی مثال میں اتنا کانفیڈنس دیا کہ دے would feel whole and complete within themselves. They never needed any material possessions to feel whole and complete. یعنی ایک صحابی کو اللہ کے وسلم نے پیچھے سے آ کے پکڑا, ان کا نام مجھے ذہن سے نکل رہا ہے, جلیبیب نہیں تھے, ایک اور تھے, ظاہر رضی اللہ عنہ. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی پکڑا اور کہا کہ کون مجھ سے خریدنا چاہے گا, ٹھیک ہے. تو when he realized کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ ہیں سافٹ اور اللہ کے نبی کی آواز ہے, تو انہوں نے اپنے کو مزید سکویز کیا اور ٹچ کیا اللہ کے نبی سے, اور جب مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اسمائلنگ. اور پھر سنس پیسے نہیں تھا, لکس نہیں تھی, جو کہ آج کل خواتین کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم پریٹی نہیں ہو نا, اگر تم اپنی اسکن کو ایکسپوز نہیں کرو گی تمہاری ویلیو نہیں کی جائے گی. سو ان آرڈر ٹو گیٹ ویلیو اینڈ کانفیڈنس یو ہیو ٹو ایکسپوز یور اسکن, تاکہ لوگ تمہیں لڑکے مرد تمہیں ویلیو دیں اور پھر تم ویلیوڈ فیل کرو. تو خیر ہی واز ناٹ ہینڈسم اینڈ پریٹی. نے کہا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا, غریب بھی تھے نا, میں تو غریب ہوں, مجھے کون خریدے گا یار. اللہ انہوں نے کہا اللہ کی نظر میں تم بہت ہیوی ہو, یعنی اللہ کی نظر میں تم بہت بھاری ہو. سو ان کا کہا کہ تمہیں چاہے کوئی بھی پسند نہ کرے نا, تم اللہ کی نظر میں کمپلیٹ ہو. عبداللہ بن مسعود جب درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور آندھی چلنا شروع ہو گئی تو ہلنے شروع ہو گئے, اور یہ پنڈلیاں واز ویری ویک. صحابہ ور لافنگ اینڈ اسمائلنگ. تو اللہ میں تمہیں کیا چیز ساتھ انہوں نے کہا رسول اللہ not mocking him, they were laughing کہ یار اتنے ویک ہیں اور وہ ہل رہے ہیں درخت کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی نظر میں نا یہ پنڈلیاں احد کے پہاڑ سے بھی بھاری ہیں. یعنی میرا جو کانفیڈنس ہے نا وہ اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہو کہ میرا رب میری بیک پہ ہے, میرا رب مجھ سے راضی ہے,
میرا رب کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہے, دس از مائی کانفیڈینس. چاہے میرے پاس ٹکا بھی جیب میں نہیں ہے یا میرے پاس آئی وی لیگ کی یونیورسٹی کی ڈگری ہے ہی نہیں, لیکن انفارچونیٹلی میں آپ سے پوچھا نا کہ خرم بھائی اچھا آپ کیا کرتے ہیں, ہر بندہ اپنا کیریئر بتائے گا. یا اچھا انٹروڈیوس یور سیلف, آپ کون ہیں؟ میں توحا جلیل ہوں اور میں یہ کرتا ہوں. میں تو آپ سے نہیں پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے کیوں بتانا شروع کیا کہ میں کرتا کیا ہوں. آپ سب سے پہلے ایک انسان ہے, پھر ایک مسلمان ہے, پھر ایک ہسبینڈ ہے, پھر ایک فادر ہے, پھر ایک اچھے ایک اچھے جو ہے نا ایک آرچرر ہیں یا کچھ بھی ہیں آپ. ویسے اس کے ساتھ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں, ان سب چیزوں کا شکار ہم خود بھی ہیں. سو وی آر جسٹ ڈسکسنگ کہ ہمارے اوپر کیا چیزیں کیسے آج نکلے کل سوسائٹی میں ہیں, جی کیسے نکلے ہم ان چیزوں سے. سو بات یہ ہے کہ ہمیں نا ہم اتنے کیریئر اورینٹیڈ ہو گئے ہیں اور اتنا زیادہ ہم نے اپنی لائف کے پرپس کو اپنا کیریئر بنا لیا ہے کہ ہر چیز کمپرومائز ہو سکتی ہے, کیریئر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اور اس لیے ماں باپ سے دور جا رہے ہیں. بس میں چاہتا ہوں کہ وہ اس ٹاپک سے ہم ڈیویٹ نہ ہوں, یہ وہ ہو جائے گا. ایک کمنٹ ہے, میں ابھی مزمل نے مجھے سینڈ کیا ہے, سسٹر بلقیس فاطمہ ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ مائی لٹل سسٹر از واچنگ دیز سیریلز, جو بھی ہم سیریلز کا نام لیا نا, اینڈ بیکاز آف دس شو شی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ شی از لیونگ آل دیز شوز انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. ایک اور بھی ہے اسی طرح کا, چلے آپ کو بھیجا ہوا ہے ایک اور مزمل نے. الحمدللہ. اچھا دوسرا کمنٹ ہے سسٹر اقصا عباسی کا, اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آئی ول ناٹ واچ دیز سو کالڈ ڈراماز اگین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کا دل بھی کھولنا چاہے, جس کو شرح. آپ لوگ اینی فائنل کمنٹس انشاءاللہ بیفور وی ریپ اپ؟ بالکل, میں وہاں سے کنٹینیو کروں گا جیسے آپ نے بتایا نا کہ یقین کریں واللہ ہم جو مسلمز ہیں نا, وی ور سپوز ٹو لیڈ. دنیا کو ہمارے پیچھے ہونا چاہیے تھا, دنیا کو ہماری طرف دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, یعنی پورا وے آف لائف, کوئی ایسا اب ایک کارنر نہیں چھوڑا, کوئی ایسا زندگی کا گوشہ نہیں چھوڑا ہوا جس میں ہماری رہنمائی نہیں ہوئی بھی. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ یقین کریں واقعتاً آخرت کا یقین ہی نہیں ہے. چاہے میں جو مرضی جتنا مرضی میں محمد نام رکھ لوں, فاطمہ نام ہو جائے, خدیجہ نام ہو جائے, لیکن واقعتاً کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ کیا اگر مجھے یقین ہو کہ جی میں چاہے شادی کا ایشو ہے فار ایگزامپل, یا شادی میری کیسی ہوگی, میری نوکری جاب, مجھے پیسہ مجھے کہاں سے آئے گا, اگر اللہ پہ یقین ہے تو یہ آپ کی ساری مشکلات حل ہوتی رہیں گی. واللہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا, اور بار بار یہ آیات ریپیٹ کی جاتی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, آپ جتنی مرضی مشکل میں ہیں, مصیبت میں ہیں, آپ بدصورت ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ چھوٹے ہیں, لمبے ہیں, جو مرضی ہیں, کالے ہیں, گورے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایگزٹ نکالے گا ہی نکالے گا. اور یعنی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور یہاں پہ رزق صرف آپ کو پیسہ نہیں ہے, ہر قسم کا رزق آپ کو دیا جائے گا. آپ کو صحت رزق ہے, صحیح, مال رزق ہے. یقین کریں آپ نے فار ایگزامپل ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جب تک اپنا وہ حرام ریلیشن شپ سٹارٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کی اچھی شادی, آپ کو اچھا پیر نہیں ملے گا. نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین کریں ہمارے دین نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اور ہمیں یہ چاہیے کہ واللہ ہم اپنے دین کو سیکھیں, دین کو پکڑ لیں, مضبوطی سے تھام کے رکھیں. اور آپ پھر دیکھیے گا ہم لوگوں پہ جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ دوستوں پہ ہم لوگ اعتماد کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں, اپنے سو کالڈ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ پہ کرتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں. صحیح بات ہے. واللہ جو مسبب الاسباب ہے, آپ کو ہر چیز سے نکالنے والا, آپ کے پاس جو جو نعمت ہے, وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو جب جس دن ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ جو کچھ نعمت ہمارے پاس ہے اس فرام اللہ سبحانہ و تعالی, تو واللہ ہمارے جو ہے نا پرابلمز حل ہو جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کتنی زبردست آیات نظر فرماتے ہیں کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون, جب تمہیں ضرر پہنچتا ہے نا, کوئی تمہیں مصیبت آتی ہے, کوئی بھی تکلیف آتی ہے, تم پھر جو ہے نا اس کی طرف پلٹتے ہو, اللہ کی طرف. اور واللہ ہمارا حال یہی ہے, مشکل آئے گی تو ہم لوگ تہجد بھی شروع کر دیں گے, 5 نمازیں بھی شروع ہو جائیں, دعائیں بھی ہو جائیں گی. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون, جب وہ تمہاری مشکل دور کر دیتا ہے نا, تم پھر جو ہے نا شرک کرنے شروع ہوتے ہو, یعنی تم کسی اور کام میں پڑ جاتے ہو. لیکفروا بما آتیناہم, یعنی تاکہ تم ناشکری کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے. اور آگے کتنے یعنی ہمارے لیے الارمنگ جو ہے سچویشن, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. تو یقین کریں, دیکھیں یہ جوانی ہے, یہ جو کچھ ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم نا واللہ
اگر ہم اس جوانی میں سنبھل گئے نا تو یقین کریں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جوانی کی توبہ سے، جوانی کی عبادت سے، سبحان اللہ.